أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حمالة المودة، والاحتمال حول العلوم. ہماری گفتگو سلسلہ وار کلمات انسان میں، اور آج حکمت نمبر 6 کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اس میں مولا کائنات نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جس چیز کی طرف اشارہ کی ہے کہ صدر العاقل صندوق سرہ، عاقل کا صدر، عاقل کا سینہ، صندوق سرہ اس کے اسرار کا خزینہ ہے۔ سر راز اور صندوق، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جس طرح ایک مالدار شخص، صاحب ثروت شخص اپنے مال و دولت کو چھپانے کے لیے صندوق تیار کرتے ہیں یا کوئی خاص جگہ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ تلف ہونے سے بچ سکے، تاکہ وہ محفوظ رہ سکے، اسی طرح عاقل کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اس کے اسرار ہے۔ اسی لیے عاقل اپنے اسرار کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو راز میں رکھیں۔ اس لیے حکما بھی کہتے ہیں کہ راز کو راز میں رکھنا عقل مندی ہے۔ یہ سمجھنا کہ دوسرے بھی اس کو راز میں رکھیں گے، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اسرار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اس کے شخصی اسرار ہے، سر ہے، راز ہے۔ شخصی راز اگر وہ فاش کرے تو اس صورت میں اس کی عزت میں کمی آ جائے گی، اور اگر دشمن اس سے واقف ہو اس کے اسرار سے تو اس صورت میں دشمن اس کو سوء استفادہ کریں گے، اور جس حد تک ممکن ہو تو دشمن اس کو گرانے کے لیے، دشمن اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کے راز کو استعمال کریں گے۔ لیکن دوستوں کے درمیان حتیٰ کہ یہاں مطلق مولا نے فرمایا کہ کوئی بھی ہو، چاہے دوست ہو دشمن ہو، راز کو راز میں رکھنا چاہیے۔ دوست اس لیے کہ ممکن ہے آپ کے کوئی ایسی راز ہو جو دوست کو پتہ چلے تو وہ آپ سے خفا ہو جائے۔ مثلا یہ سمجھے کہ میرا جگری دوست ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، مجھ سے چھپا کے رکھا۔ لہٰذا اس کو جب تک آپ اپنے اندر مخفی رکھیں گے اس وقت تک آپ کا دوست بھی آپ سے خفا نہیں ہوں گے، اور دشمن بھی اس سے سوء استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک الہی راز ہے، مثلا خداوند عالم نے کسی کو حکمت سے نوازا ہے، کسی کو الہامات سے نوازا ہے، تو اس صورت میں جب تک وہ الہی راز سمجھ کر اس کی پردہ پوشی کریں گے اس وقت تک پروردگار کی طرف سے وہ فیوزات، وہ الطافات، وہ عنایات شامل حال رہے گا۔ لیکن جس دن اس سے وہ راز فاش ہو جائے گا تو اس وقت پروردگار کی طرف سے وہ فیوزات بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، قدیم جو علماء کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی خاص نظر الہی ہوتے تھے، لطف الہی ہوتے تھے، تو اس وقت وہ اس کو اس وقت تک بیان نہیں کرتے یا کسی دوسرے طریقے سے ظاہر ہو جاتے، بذات خود جو عرفاء ہیں وہ اس کو راز میں رکھتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ تاکہ پروردگار اور اس کے درمیان جو راز ہے وہ راز میں ہی رہے۔ لہذا اگر اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں وہ
لطف الہی عنایات الہی منقطع ہو جائے گا۔ اور ایک سیاسی راز ہے، سیاسی راز یہ ہے کہ جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں وقت بہت دشوار ہوا کرتا تھا، تو اس وقت دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے شعوں کو دشمن کے شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے عام طور پر معتمدین آپ لوگ بناتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام، اور اس معتمدین کے ذریعے خطوط ایک دوسرے تک منتقل کرتے تھے تاکہ دین میں جو دراڑ پیدا کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو خاص فرمودات ہوتے تھے جس سے دین کی حفاظت اور شیعان امیر المومنین علیہ السلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے، تو اس طریقے سے وہ راز کو راز میں رکھتے تھے۔ اسی لیے سیاسی حتیٰ کہ ہمارے دور میں بھی ہر وہ چیز سیاسی گفتگو جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اس کو بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں جو ہے نا کوئی شخص بہت باعزت ہے اور کسی دوسرے کی نظر میں وہی شخص جو ہے نا انتہائی گھٹیا ہے، تو اس صورت میں جب آپ اپنے دل کے کیفیت ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن میں آ جائے اس کو بیان کر لیں گے، تو اس صورت میں آپ کے مد مقابل میں جو شخص ہے اس کا جو اعتماد آپ کے اوپر وہ اعتماد اٹھ جائے گا۔ لہٰذا ہر گفتگو کو بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو راز میں رکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا امیر مولا کائنات نے فرمایا کہ صدر العاقل صندوق السر، عاقل کا صدر، عاقل کا سینہ جو ہے نا اس کے اسرار کا خزینہ ہے۔ یہاں پر بعض شراح نے بیان کیا کہ یہاں پر صدر سے مراد آیا روح ہے یا قلب ہے یا سینہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، جیسے علم نشرح لک صدرک، یہ طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ یہ کسی اور وقت اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی اسی کلمات، اسی مختصر جو حکمت ہے اسی کے حوالے سے آگے گفتگو کریں گے۔ تو راز کو راز میں رکھنا کیا ہے جی؟ عقل مندی ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام غرار الحکم میں فرماتے ہیں کہ سر کا اسیر، تمہارا سر تمہارا اسیر ہے، وَإِنْ أَفْشَيْتَهُ صِرْتَ أَسِيرًا، اگر اس کو فاش کریں گے تو تم اس کے اسیر بن جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں سر کو سر پہ جب تک سر میں رہیں گے تو اس وقت تک جو ہے نا آپ کے پاس محفوظ ہے، جب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، آپ کے زبان سے نکل جائے، تب پھر بسا اوقات ایسے کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو واپس نہیں آتے، تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتے، اسی طرح الفاظ جو ہے نا منہ سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتے۔ لہٰذا حضرت محترم یہ سر کو سر میں رکھنا کیا ہے جی؟ یہ عاقل کی علامت میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اظہار الشیء قبل ان یستحکم مفسدۃ لہ، کوئی بھی چیز اگر آپ کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو پہلے اس پلاننگ کو اس بات کرنا چاہے، مقام ثبوت کے حد تک لانا چاہے کہ وہ مکمل مستحکم کر لے، مستحکم ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کے بارے میں گفتگو کریں، وَإِلَّا یہی آپ کا گفتگو کرنا، اس راز کو فاش کرنا اس کے منہدم ہونے کا سبب بنے گا۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام جو ہے بہت سارے غزوات میں اور جنگ میں جب آپ جنگ کا اہتمام کرتے تھے تو اس کو آپ سر میں رکھتے تھے، مخفی رکھتے تھے۔ اسی لیے جو مشہور غزوہ فتح مکہ بھی پیغمبر گرامی اسلام نے مخفی رکھا، اور اس کو بغیر کسی افشا کے، بغیر کسی خون ریزی کے، بغیر کسی جنگ و جدال کے آپ نے فتح کر لیا۔ اگر اس کو پہلے بیان کر لیتے تو اس صورت میں اہل مکہ فوجداری کرتے اور ایک دوسرے کے درمیان جنگ چھڑ جاتی، جس کا نتیجہ خون ریزی ہونا تھا۔ لہٰذا اکثر اوقات پیغمبر گرامی اسلام جو جنگ اور غزوات ہوتے تھے اس کو راز میں رکھ کے انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا والبشاشۃ خبالۃ المودہ، اور بشاشہ یعنی ہنس منہ اور خوشحالی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کشادہ روئی، چہرے کو
کھلکھلا کے اور مسکرا کے، جس طرح ہمارے وہ بشارت نہیں ہے آپ کو مسکرا کے آپ کو گفتگو کریں گے تو اس صورت میں آپ کے مد مقابل کے دل میں آپ کی جو ہے نا محبت بڑھے گی. تو حبالۃ المودہ، حبالہ کہتے ہیں حبل سے ہے، یعنی ڈوری کو کہا جاتا ہے، اور مودہ محبت ہے، مودت کا فندہ ہے. آپ دیکھیں انسان کی کیفیت خود وضع قطع انسان جو ہے نا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس وقت اگر وہ حشاش بشاش ہوتا تو آپ کا دل بھی کرتا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ جائے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات کرے اور اس سے بات کرے، اس سے گفتگو کرے، اس کے ساتھ چند منٹ گزارے. لیکن اگر کوئی چہرے کو سکڑے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ سے گفتگو کر لے تو اس صورت میں لوگ اس سے متنفر ہوں گے. آپ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ جو ہے نا یہاں پہ حسن خلق بھی اگر آپ بالفاظ دیگر اسی بشاشت کو حسن خلق سے تعبیر کرے تو بھی بعید نہیں ہے، چونکہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرا حبیب اگر تو سخت رو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تندرو ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. یعنی خوش اخلاقی ذریعہ تھا، سبب تھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے. اور اسی طرح حسن الخلق یثبت المودہ، حدیث میں ہے کہ حسن خلق، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا محبت میں جو ہے نا ثبات پیدا کر دیتے ہیں، محبت میں اضافہ کرتے ہیں. لہذا اور یہ صرف یہی نہیں بلکہ بشاشت کے ساتھ ملنا وحدت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ خود آپ کے دینی باعث سے ہٹ کے اگر کسی غیر شخص سے بھی پیار محبت کے ساتھ ملے تو یہ ایک طبیعی امر ہے. بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے نیچرل میں شامل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، جو نیچرل ہے اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، طبیعت کو سب تسلیم کر لیتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی خوش اخلاقی کے ساتھ کھلتے مسکراتے ہنستے چہرے کے ساتھ کسی کے ساتھ ملے تو اس صورت میں مد مقابل بھی جو ہے نا آپ کو پسند کریں گے. لہٰذا یہ محبت اور مودت کے ساتھ ساتھ وحدت کا بھی ذریعہ ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا لقیتم اخوانکم، جب تم اپنے مومن بھائیوں سے ملے تو فتصافحوا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر لو، وَأَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ وَالْبِشْرَ، اور اپنی جو ہے نا محبت کو اور خوشی کا اظہار کرو ان کے سامنے، خوشی کا اظہار کرو، خوشی کے اظہار کے ساتھ ان کے ساتھ ملو، مصافحہ کرو. تفرقوا وما علیکم من الاوزار قد ذهب، جب اس حالت میں آپ ان کے ساتھ مصافحہ کریں گے، خوشی کے ساتھ ملیں گے تو اس صورت میں جب جدا ہوں گے تو اس حالت میں جدا ہوں گے کہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوں گے، خدا آپ کے گناہوں کو عفو درگزر کر چکے ہوں گے اس وقت. پیغمبر خدا بھی فرماتے ہیں کہ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، انکم لن تسعوا الناس باموالکم، ہر شخص کو مال کے ذریعے جو ہے نا خوش کرنا ممکن نہیں ہے، اور مجھے اتنی وسعت بھی نہیں ہوتی کہ مال کے ذریعے لوگوں کو خوش کرے. ہر کسی کے لیے اموال کے ذریعے ان کی محبت کو سمیٹے. لہذا انکم لن تسعوا الناس باموالکم فلقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر، تو اس کے لیے کیا ایک اور ذریعہ بتا دیا کہ لہٰذا تم کسی کے ساتھ اگر ملاقات کرو تو خوش اخلاقی کے ساتھ ملو، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو تو یہ محبت کا ذریعہ بنے گا. اور اس میں سے آخری جو حکم میں سے آخری جو حصہ ہے مولا فرماتے ہیں والاحتمال قبل العیوب، اور تحمل و بردباری عیوب کا مدفن ہے، عیوب کے لیے قبر ہے. وہ کیسے؟ جیسے کہ انسان کے اوپر جب سختی آتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ غصیلا ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. مثلا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تو غصہ لازمی بات ہے، ایک طبیعت ہے، لیکن اس غصے پہ کنٹرول کرے گا تو اس صورت میں غصے کی حالت میں جو نکلنے والی کلمات ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا
راس کل خطیہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے، لہٰذا اس غصے میں نکلی ہوئی بات میں جو ممکن ہے اس میں ناشائستہ گفتگو ہو، اور جب ناشائستہ گفتگو ہو جائیں گے تو مزید جو ہے نا اس سے دوری کا سبب بنے گا، اور اسی طرح اور بہت سارے مفسدہ ممکن ہے۔ لہٰذا جب وہ تحمل اور بردباری کے ساتھ پیش آئے گا تو اس صورت میں وہ تمام احتمالات ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا والاحتمال قبل العیوب، جو تحمل و بردباری ہے وہ اس کے تمام عیب جو اس کے زبان سے جاری ہوں گے یا اس کے حرکات و سکنات سے جاری ہوں گے اس کے لیے مدفن ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین۔